ایمان والے کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ ایمان والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایمان والا پاکیزہ خود پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ چیز حاصل کرتا ہے، اس کی کمائی ہو تو پاکیزہ، اس کی روزی ہو تو پاکیزہ، اس کا کھانا ہو تو پاکیزہ، اس کا پینا ہو تو پاکیزہ، اس کی رہائش ہو تو پاکیزہ، اس کا سوچنا ہو تو پاکیزہ، اس کی فکر ہو تو پاکیزہ، اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ اور کردار ہو تو پاکیزہ اور بہترین، اس کے بول ہو تو میٹھے اور پاکیزہ، اس کا عمل ہو تو بہترین اور پاکیزہ۔ ہر چیز میں وہ بہتری کو اپناتا ہے اور بہتری کو اختیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات اختیار کرتا ہے تو وہ بہترین پاکیزہ، خوش کر دینے والے جملہ بولتا ہے تو وہ پاکیزہ، گفتگو کرتا ہے تو پاکیزہ، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، جس سے کسی کی حقارت نہ ہو، جس سے کسی کو نیچے۔ اندر یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے۔ جن کو جانا ہے باہر رس چوس کے لانا ہے وہ رس چوس کے لے آئیں گی، جن کو اندر بچے پالنا ہے وہ بچے پالے گی، جن کو اندر کی گندگی کو اٹھا کے باہر پھینک کے آنا ہے وہ باہر پھینک کے آئے گی، جن کو نگرانی کرنا ہے گیٹ پہ کہ کوئی غلط آدمی اندر نہ آ جائے وہ وہاں کھڑی رہتی ہیں، اور کوئی غلط آتا ہے اس کو مار کے پھینک دیتی ہے نیچے۔ ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تبھی جا کے اتنا بہترین شہد انسانوں کو مل رہا ہے۔ ایمان والوں کو بھی اجتماعی کاموں میں شہد کی مکھی سے اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں اپنی کچھ ایسی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے جن میں اپنی قدرت سے بڑی عجیب و غریب چیزیں رکھی ہیں، بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ان مخلوقات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن صاحب ایمان کو اللہ کی ان اچھی نفع پہنچانے والی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مثالیں بیان کی ہے مومن کی، کہ مومن کی مثال فلاں چیز کی طرح ہے، فلاں مخلوق کی طرح ہے۔ ان مخلوقات میں سے ایک بہت ہی معمولی مخلوق ہے، ایک کیڑا ہے اڑنے والا جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا اور پوری ایک سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا۔
سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا اس مخلوق کے نام پر، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انسان کو سیکھنے کی ہے، اس سے لینے کی ہے، اس کے اندر بہت اہم فائدے کی چیزیں، نفع کی چیزیں پائی جاتی ہے جو ایک مومن کو لینی چاہیے اور اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اس کو اتارنا چاہیے۔ 14 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا اور لوگوں کے گھروں میں چھتوں پر اپنا ٹھکانہ، اپنا آشیانہ بنا، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، اور درختوں پر، ومما یعرشون، پھر اپنا گھر پہلے بنا، پھر ثم کلی من کل الثمرات، پھیل جا زمین پر اور ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے پھول پہ بیٹھ کیا اور اس کا رس چوس اور اس سے فائدہ حاصل کر، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مخلوق کے پیٹ سے ایک ایسا پینے کا مادہ، ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے بے پناہ فائدے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کی مکھی کے اندر کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ آپ جو ڈسکوری ہوتی ہے جس میں جانوروں پر سرچ کیا ہے، آج کے جدید آلات کے ذریعے سے سائنس نے جو ترقی کی ہے اور ہر جانور پر کیمرے لگا کے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، آپ ذرا شہد کی مکھی کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیے، آپ کی عقل کام نہیں کرے گی کہ ایک معمولی سی حقیر سی اللہ کی مخلوق، لیکن وہ کام کس طرح کرتی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی مثال شہد کی مکھی کے ساتھ دی ہے۔ مثال دے کر جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ مشکل سے مشکل چیز بھی مثال کے ذریعے سے آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ حضور کا یہ انداز، قسم کھا کر کسی چیز کو بیان کرنا، یہ چند ہی موقعوں پر ہوا ہے۔ اس بات میں جو آگے بیان کر رہے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور جو آگے بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ بہت اہم چیز بیان کی جا رہی ہے، بہت نفع کی چیز اور فائدے کی چیز بیان کی جا رہی ہے، اور ایسی چیز جس کو اپنانا چاہیے، جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن مرد، مومن عورت کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تشریح کی، اکلت طیبا ووضعت طیبا ووقعت فلم تکسر ولم تفسد۔ شہد کی مکھی خود پاکیزہ ہے، خود صاف ستھری ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حاصل کرتی ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے، پاکیزہ چیزوں کو اور رس کو جمع کرتی ہے۔ ووضعت طیبا، اور جب کھائی ہوئی چیز کا نتیجہ پیش کرتی ہے وہ بھی پاکیزہ، بہترین۔ ووقعت، اور جہاں کہیں بھی بیٹھتی ہے فلم تکسر،
درخت کی کسی ٹہنی کو، یہاں تک کہ پتے کو، یہاں تک کہ کسی پھول کی پنکھڑی کو بھی توڑتی نہیں۔ وَلَمْ تُفْسِدْ، اور فساد برپا نہیں کرتی ہے، خرابی پیدا نہیں کرتی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس مثال میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شہد کی مکھی سے ایک ایمان والے کو کیا لینا چاہیے اور اس کی کون سی چیز اپنانی چاہیے، فرمایا اکلت طیبہ، شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، وہ پھلوں پر بیٹھتی ہے، وہ اچھے درختوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور اس کی جو اچھی چیز ہے اس کو چوستی ہے، اس کو اخذ کرتی ہے، جہاں کہیں بھی وہ جاتی ہے اچھی چیز کو لیتی ہے۔ اکلت طیبہ، ایمان والے کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ ایمان والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایمان والا پاکیزہ چیز، خود پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ چیز حاصل کرتا ہے، اس کی کمائی ہو تو پاکیزہ، اس کی روزی ہو تو پاکیزہ، اس کا کھانا ہو تو پاکیزہ، اس کا پینا ہو تو پاکیزہ، اس کی رہائش ہو تو پاکیزہ، اس کا سوچنا ہو تو پاکیزہ، اس کی فکر ہو تو پاکیزہ، اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ اور کردار ہو تو پاکیزہ اور بہترین، اس کے بول ہو تو میٹھے اور پاکیزہ، اس کا عمل ہو تو بہترین اور پاکیزہ۔ ہر چیز میں وہ بہتری کو اپناتا ہے اور بہتری کو اختیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات اختیار کرتا ہے تو وہ بہترین، پاکیزہ، خوش کر دینے والے، جملہ بولتا ہے تو وہ پاکیزہ، گفتگو کرتا ہے تو پاکیزہ، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، جس سے کسی کی حقارت نہ ہو، جس سے کسی کو نیچا نہ دکھایا جائے۔ ان اکلت طیبہ، ایمان والے کی ہر چیز پاکیزہ ہوتی ہے اور پوری زندگی وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ بھی پاکیزہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے پاکیزہ بندوں میں اب تو داخل ہو جا، اور پاکیزہ بندوں کے رہنے کی جو پاکیزہ جگہ ہے جنت، اس میں چلا جا۔ ووضعت طیبہ، ایمان والا وضعت طیبہ، شہد کی مکھی جب کسی کو کوئی چیز پیش کرتی ہے نا وہ پاکیزہ، اور شہد کی مکھی کیا پیش کرتی ہے؟ شہد پیش کرتی ہے، شہد میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ایمان والے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو لوگوں کے نفع کا، اگر وہ کوئی کردار اپناتا ہے اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اگر وہ کوئی بول بولتا ہے تو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اگر وہ کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر رویہ پاکیزگی کو لاتا ہے، پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے، اور اپنی ذات میں پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اپنے کردار میں پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اپنی سیرت میں پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اس پاکیزہ کردار کی وجہ سے اس کا گھر پاکیزہ بنتا ہے، اور پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پریوار میں بھی پاکیزگی آئے، خوشیاں آئے، رحمت آئے، نرمی آئے، وہ اس کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنی برادری، اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے صوبے، اپنے ملک، یہاں تک کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری وجہ سے پوری دنیا میں اچھائی آئے، پاکیزگی آئے، خیر آئے، بھلائی آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا
ہر چیز میں اچھائی اختیار کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت. وضاحت طیبہ ہے نا کہ جب شہد کی مکھی نتیجہ پیش کرتی ہے، اچھا پیش کرتی ہے، اس سے نکلنے والی چیز اچھی ہوتی ہے، تو ایمان والے کی اعضاء سے، اس کے جسم سے، اس کی زبان سے، اس کی فکر سے نکلنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے والی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پورا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے، رحمت والا بن جاتا ہے، محبتوں والا بن جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو یا بات کرے، زبان کھولے، اچھے انداز سے کھولے، اچھی بات کہے، جس سے سامنے والے کو تسلی ہو، جس سے سامنے والے کا حوصلہ بڑھے، جس سے سامنے والے کا جذبہ بڑھے، جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو، جس سے سامنے والے کی حقارت نہ ہو. اچھی بات کہے. مومن جب بھی بات کہتا ہے اچھی کہتا ہے، آؤ یسکت، یا پھر وہ خاموش رہے. کسی سے اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو بری بھی مت کہو، خاموشی اختیار کرو. اس لیے کہ مومن کے بارے میں حضور نے کہا، لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. ایمان والا تان و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایمان والا تنقید کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایمان والا میخ نکالنے والا نہیں ہوتا ہے، ایمان والا کمیاں نکالنے والا نہیں ہوتا ہے. ہر موقع پر ہر چیز میں دیکھو بس کمیوں کی طرف نگاہ جاتی. کسی بھی چیز میں اچھائیاں 99 ہوں، لیکن ایک کمی پیش آ جائے، ایک کمی نقص نظر آ جائے تو اس پر نگاہ جائے گی اور اسی کو بولے گا. کوئی آیا آپ کے گھر میں، گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ اس اچھائی کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرے گا، یہ چیز ہو جاتی تو اور اچھا ہو جاتا. آپ کے بچے آپ کے گھر میں کھیل رہے ہیں، مہمان آیا چونکہ، تو آپ نے اچھے سے اچھے لباس پہنائے، وہ آئے گا کہے گا بچے تو بڑے خوبصورت ہیں. کپڑے اور اچھے پہنا دیے جاتے تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا. حالانکہ اچھے خاصے کپڑے پہنا رکھے ہیں، لیکن اور اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے تو اور اچھا ہو جاتا. اس کو اچھا کھانا پیش کیا جائے، بہترین کھانا، تو بہترین کھانے میں جو سب چیزیں ڈالی ہوئی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جائے گی. اس میں اگر غلطی سے ایک بال نکل آ جائے تو وہ ضرور نظر آ جائے گا. یہ ایک مومن کا انداز نہیں ہوتا ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا ہے. مومن کی سوچ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. مومن تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے. آپ کا کپڑا ہے شاندار کپڑا، اس میں کہیں سے قلم کا کوئی دھبا لگ گیا تو وہ دھبا نظر آئے گا، باقی کپڑے کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. کتاب لکھی، کتاب میں کہیں پروف ریڈنگ کی غلطی آ گئی، وہ نظر آئے گی، باقی جو محنت ہوئی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گی. مومن ایسا نہیں ہوتا. طعن، لیس المؤمن بالطعان، مومن تنقید کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور نہ لعنت ملامت کرنے والا. ذرا سا معاملہ بگڑ گیا بس لعنتیں شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا، بکواس کرنا شروع کر دیا، کیا بول رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو خود کو بھی. مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تنقید کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. اسوہ اور نمونہ تو ہمارے لیے نبی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جو کام ہوتے تھے ان کے معاملے میں کبھی بھی ہماری تنقید نہیں کی ہے. کھانا پیش ہوتا تھا، اگر آپ کا موڈ ہوتا تھا، اس کھانا کھانے کا جی ہوتا تھا، جی چاہتا تھا تو کھا لیتے تھے، اور اگر اس میں کچھ ایسا محسوس ہوا اور ان کا مزاج نہیں بن رہا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال خدمت میں رہا ہوں، 10 سال میں، اور بچہ ہے معصوم، تجربہ کار نہیں ہے، اس سے تو ہر موقع پر غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے، لیکن 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اف کہہ دیا ہو، ڈانٹ ڈپٹ دیا ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مومن کو کہہ دیں کہ مومن کی مثال شہد کی سی ہے، شہد اچھی چیزوں کو اختیار کرتی ہے، مومن کو بھی ہر چیز میں اچھی اور عمدگی کو اپنانا چاہیے۔ اور مومنوں کے سردار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ساری انسانیت کے لیے بھی، مومنوں کے لیے تو ہے ہی، ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ مومن طعن و تشنیع کرنے والا، تنقید و ملامت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی کرنے والا، بد زبانی اختیار کرنے والا۔ تو شہد کی مکھی سے ایک تشبیہ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، شہد کی مکھی اچھی چیز کو پیش کرتی ہے، مومن کو بھی اس خوبی کو، اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا، شہد کی مکھی کے اندر اجتماعیت۔ آپ شہد کی مکھیوں کے بارے میں تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے یا رانی ہوتی ہے، ان کی پولیس ہوتی ہے، ان کی فوج ہوتی ہے، ان کی صفائی کرنے والے الگ ہوتے ہیں، انڈوں کی رکھوالی کرنے والی شہد کی مکھیاں الگ ہوتی ہے، چھتا بنانے والی الگ ہوتی ہے، گندگی کو باہر پھینکنے والی الگ ہوتی ہے۔ ان کا پورا سسٹم انسانوں جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کر کے آج کے ترقی یافتہ انسانوں کو بتایا ہے کہ تم نے اتنی ترقی کی ہے تو گھمنڈ میں مت مبتلا ہونا، یہ ساری خوبیاں میں نے ایک مکھی کے اندر رکھ دی ہے، شہد کی مکھی کے اندر یہ ساری خوبیاں میں نے پیدا کر دی ہے۔ اجتماعیت کا مطلب سب مل کر جب کام کرتے ہیں تو کام اچھا بنتا ہے، جس کو جہاں فٹ کر دیا جائے، جہاں لگا دیا جائے، وہ اسی میں مست رہے۔ ایسا نہ کہ مجھے یہاں کیوں کھڑا کر دیا، مجھے تو یہاں آگے کھڑا لائم لائٹ میں آنا چاہیے۔ گھر کے کاموں میں ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ہوتا ہے، اجتماعی کاموں میں ہوتا ہے، کسی کو ہاتھ دلانا ہوتا ہے، کسی کو پانی پلانا ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، کسی کو خصوصی مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب وہ کہے ہاتھ دلانے والا، وہ تو مہمان خصوصی کے ساتھ بیٹھا ہے اور میں ادھر کھڑا ہوں، تو پھر اجتماعیت کہاں رہی؟ شہد کی مکھی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے۔ جن کو جانا ہے باہر رس چوس کے لانا ہے، وہ رس چوس کے لے آئیں گی۔ جن کو اندر بچے پالنا ہے وہ بچے پالے گی۔ جن کو اندر کی گندگی کو اٹھا کے باہر پھینک کے آنا ہے وہ باہر پھینک کے آئے گی۔ جن کو نگرانی کرنا ہے گیٹ پہ کہ کوئی غلط آدمی اندر نہ آ جائے، وہ وہاں کھڑی رہتی ہیں، اور کوئی غلط آتا ہے اس کو مار کے پھینک دیتی ہے نیچے۔ ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تبھی جا کے اتنا بہترین شہد انسانوں کو مل رہا ہے۔ ایمان والوں کو بھی اجتماعی کاموں میں شہد کی مکھی سے یہ خوبی لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے کل بنیان، عمارت کی اینٹوں کی طرح آتا ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو، ایک پتھر دوسرے پتھر کو مضبوط کرتا ہے، تب جا کے مضبوط عمارت بنتی ہے۔ اجتماعیت سے اسی طرح کام مضبوط وجود میں آتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی سفر میں تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک بکری ذبح کرو، بکری ذبح کی گئی، تو اس سے پہلے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ذبح میں کر دوں گا، دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کی کھال میں اتار دوں گا، تیسرے نے کہا یا رسول اللہ اس کی الگ الگ بوٹی چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ سب اپنا اپنا کام کرتے۔ حضور نے کہا لکڑیاں اٹھا کے میں لے آؤں، جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے میں لے آؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، آپ کیوں جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم مجھے کوئی کام کرنے نہیں دو گے، میری طرف سے تم کافی ہو جاؤ گے، ہر کام نمٹا دو گے میرا، لیکن میں چاہتا ہوں اکرہ ان اتمیز علیکم، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں الگ تھلگ دکھائی دوں کہ بس بیٹھا رہوں اور بالکل الگ تھلگ دکھائی دوں، نمایاں دکھائی دوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، کیونکہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے دوستوں میں، احباب میں، ملنے جلنے والوں میں بالکل الگ تھلگ اپنے آپ کو دکھائی دے۔ اجتماعیت، حضور نے اپنی طرف سے ایک کام لے لیا کہ میں لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے اندر جو تیسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی نفع بخش، اس کی ہر چیز ایسی ہے جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے۔ شہد کی مکھی دوسرے کیڑے مکوڑوں کی طرح خامخواہ کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ہاں کسی نے اس کو چھیڑ دیا، اس کے چھتے کو توڑ دیا، اس کے شہد کو بگاڑ دیا، کچھ ایسا کر دیا تو الگ بات ہے، پھر وہ چھوڑے گی بھی نہیں، وہ اچھا آپ کا جغرافیہ نقشہ بدل دے گی۔
لیکن خامخواہ دوسرے جیسے بھیڑ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی طرح، کیڑا آپ بیٹھے ہیں آپ کو آگے کاٹ لے گا، شہد کی مکھی اس طرح نہیں کرتی، اس کے اندر نافعیت ہے، نفع بخش کی چیز ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے۔ ایمان والے کو بھی اسی طرح نفع بخش ہونا چاہیے، اس کا ہر عمل نفع بخش ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا انسان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرور تدخلہ علی المسلم، ایسا کوئی جملہ بول دیا، ایسا کوئی کلام بول دیا، ایسی گفتگو کر دی، ایسا کوئی عمل کر دیا جس سے مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کو کاموں میں اعمال میں سب سے زیادہ یہ عمل پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا کہ ان وقعت لم تکسر، شہد کی مکھی جہاں کہیں بھی بیٹھتی ہے، اس کا جہاں بیٹھنے کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرتی ہے، کمی نہیں کرتی ہے۔ دوسرے پرندے، اڑنے والے جانور، کیڑے مکوڑے جب بیٹھتے ہیں کسی پتے پر، ٹہنی پر، درخت پر، پھل پر، پھول پر، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں سے کچھ کمی واقع ہو گئی ہوگی، اس کو کھا لیا ہوگا، اس میں کچھ تغیر پیدا کر دیا ہوگا۔ لیکن شہد کی مکھی جب بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ نازک پھول کی پنکھڑیوں پر بیٹھتی ہے نا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھ پر آ کر کوئی چیز بیٹھ گئی ہے اور مجھ سے رس چوس لیا۔ جس ماحول میں بیٹھتی ہے اس ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ایمان والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے، وہ اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے پورے ملک میں، پوری دنیا میں پہلے سے جو ماحول میں خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو اچھائی ہے، اس میں کمی نہیں کرتی ہے، اس میں نقص پیدا نہیں کرتا ہے ایمان والا، اور وَلَمْ تُفْسِدْ، کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرتا ہے۔ ایمان والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شہد کی مکھی کی ایک خوبی یہ ہے، وہ جہاں اچھا پھل ہوتا ہے اس پر جا کے بیٹھتی ہے، اور جہاں اس کو نظر آیا اس میں نقصان کی چیز ہے، گندگی پر، مضر چیز پر، نقصان دہ چیز پر وہ جا کے بیٹھتی، محسوس بھی ہوتا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں اسے یہ محسوس ہو کہ یہاں پر میری وجہ سے فلاں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو الگ ہو جائے۔ کوئی کمی نظر آ جائے تو کمی کو اچھے انداز سے دور کرے، کوئی تقصیر نظر آ جائے، نقصان نظر آ جائے تو اس میں حسن و جمال پیدا کر دے، اس کے اندر خوبی پیدا کر دے، اور جہاں گندگی نظر آئے تو اس کو نظر انداز کر دے۔ شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے، مومن بھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا ہے۔ گندگی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خامیاں اور عیب نہیں ڈھونڈتا ہے، وہ تو دوسری مکھی وہ گندگی کو ہی دیکھتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے۔ ایمان والا بھی ایسے ہی لوگوں کے عیب، لوگوں کی کمیاں، لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی غلطیاں نہیں ڈھونڈتا ہے، اس کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے جاتا ہے، چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور اچھائیاں نظر آتی ہے تو اس کو لیتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، شہد کی مکھی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا تو ایمان والا بھی وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کے شر، جس کی برائی، جس کے نقصان کے ڈر سے لوگ اس سے دور رہیں، کہ یہ بولے گا تو غلط بولے گا، کرے گا تو
ایسا کرے گا جس سے ہماری ذات پر کوئی عیب آئے گا، نقصان پہنچے گا، اس سے دور رہیں۔ یہ سب سے زیادہ برا انسان کل قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کے ساتھ مومن کو مثال دی ہے۔ ہمیں بھی ان خوبیوں کو جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ شہد کی مکھی ماحول کو نفع پہنچاتی ہے، ہمیں بھی اپنے ماحول کو نفع پہنچانے والے اعمال کرنا چاہیے۔ شہد کی مکھی صرف فائدہ ڈھونڈتی ہے، ہمیں بھی انسانوں کے اندر صرف خوبیاں ڈھونڈنی چاہیے، اچھائیاں ڈھونڈنی چاہیے، اور بیکار کاموں میں، تنقید میں، تبصروں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اور زندگی میں ان کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔